وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كلامه المبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، دینی بھائی اور نوجوانوں ساتھیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جمعہ کے ادائیگی کے موقع سے ہم تقریباً 2 ہفتے سے حقوق العباد سے متعلق باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کچھ واقعات کے حوالے سے کہ کس طرح کے حقوق ایک انسان کے دوسرے انسانوں پر ہے۔ اسی ٹاپک پر، اسی مضمون پر آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہوتا ہے، اولاد کے ماں باپ کے اوپر کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے اپنی اولاد کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر کیا حق ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے اوپر کیا حق ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے۔ آج میں اس وقت آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک جگہ کتابوں میں یہ بات لکھی بھی آتی ہے کہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 3 طرح کے حقوق ہیں۔ ہم مختصر اور شارٹ میں بات کرتے ہوئے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 3 طرح کا حق ہے۔ نمبر 1، پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اگر فائدہ نہ پہنچا نہ سکے تو اس کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ تو پہلا حق فائدہ دوسروں کو پہنچانا، اگر نہ پہنچا سکے تو دوسروں کو نقصان دینے سے رک جانا۔ دوسرا حق دوسروں کو خوشیاں دینا، اگر خوشی نہ دے سکے تو اس کو رنج اور تکلیف نہ دینا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کو خوشیاں بانٹتے پھریں، دوسروں کو خوش کرتے رہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے مقدر میں دوسروں کو خوشیاں بانٹنا نہیں ہے، تو کم سے کم دوسرا حق دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ اور تیسرا حق ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر کہ اس کی تعریف کرنا، اگر اس کی تعریف نہ کر پائے تو اس کی بد تعریفی بھی نہ کرے۔ تو آپ کے سامنے 3 طرح کے حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر آئے۔ فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا، نہ پہنچا سکے تو نقصان سے بچنا، دوسروں کو خوشی پہنچانا، اگر خوشی نہ پہنچا سکے تو رنج بھی نہ دینا۔ تیسرا حق ہوا اس کی تعریف اچھی کرنا، اگر تعریف اچھی نہ کر سکے تو برائی یا بد تعریفی بھی نہ کرنا۔ میرے محترم دوستو، ہمارا جو معاشرہ، ہم یہ 3 بات آپ کے سامنے مختصر انداز میں ذکر کیے ہم نے۔ ایک واقعے کے حوالے سے آپ کو ہم اپنے معاشرے کو اس میں سمیٹتے ہیں، سجاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا شوشہ کھول کر میں گیا تھا گزشتہ ہفتہ۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ لکھا ہے۔ ایک عطار، عطر بیچنے والا، عطر کی دکان کرنے والا، ایک طوطی اپنی دکان میں رکھتا ہے پنجرے میں۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ اس طوطی کی یہ خصوصیت تھی کہ جب کوئی گاہک باہر سے یہاں سامان خریدنے آتا، عطر کی شیشی لینے آتا،
تو یہ طوطی کی خصوصیت تھی کہ گاہکوں سے سلام کرتی، ان کا حال چال پوچھتی، ان کی خیر خیریت پوچھتی تھی۔ تو اس کی ایک خصوصیت کی بنا پر بازار میں، مارکیٹ میں بہت ساری دکانوں کے باوجود لوگ اسی عطار اور اسی عطر بیچنے والے کی دکان پر آتے کہ جہاں اور کہیں سے لینا ہے، یہاں اس دکان پر فلاں عطار کی دکان پر آ کر اپنی دلجوئی بھی ہو جائے، طبیعت میں تھوڑی خوشی بھی ہو جائے، تفریح بھی ہو جائے اور دل خوش بھی ہو جائے، اپنا کام بھی بن جائے۔ لکھا کتاب میں بہت دور دراز سے لوگ آتے، کبھی وہاں اس علاقے سے، وہاں علاقے سے، آپ نے دیکھا ہوگا اپنی مارکیٹوں میں جس کی دکان مشہور، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ خیر، ایسے ہی واقعہ اس کے ساتھ ہوا کہ لوگ دور دراز سے ان کی دکان پر آتے عطر خریدنے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے بھی آتے، تو پہلے وہاں آتے تاکہ دل خوش ہو جائے، تھوڑی سی تفریح ہو جائے، تھوڑی سی طبیعت میں نشاط اور اچھی چیز پیدا ہو جائے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ بچے ماں باپ کو ضد کر کے، مجبور کر کے کہ فلانے کے عطار کے پاس ہی جانا ہے، وہاں ایک طوطی ایک رکھی ہوئی، وہ انسانوں سے بولتی ہے، حال چال پوچھتی ہے، ہماری تفریح وہی ہوگی۔ تو بلا کسی ضرورت کے بھی ماں باپ کو بچے مجبور کر دیتے کہ فلاں عطار کے پاس، فلاں دکان کے پاس جانا ہے۔ اس طرح ان کا کاروبار دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ ایک عروج پر چلتا گیا۔ لکھا ہے کتابوں میں رش، گاہکوں کا رش بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ بھیڑ لگنے لگی، لوگوں کی تعداد، لائن لگنے لگی اس دکان پہ، حتیٰ کہ پورے شہر علاقے میں اس سے بڑا مشہور عطر فروش کوئی نہیں کہلایا۔ پھر اچانک کیا ہوا، ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اتفاق سے دکان جب رات میں جاتا ہے، اپنی دکان بند کرتا ہوا، تو انسان اپنی دکان کو بند کرتا ہے، ساری چیزوں کو سمیٹ کر جاتا ہے، اس کو اپنے سلیقے پر رکھ کے جاتا ہے کہاں کون سی سامان ہے۔ ایک دن اس عطر فروش نے، عطر والے نے، عطار نے اپنی دکان تو بند کر دی، لیکن جو طوطی اس کی پالی ہوئی تھی اس کو بند کرنا، پنجڑے میں ڈالنا بھول گیا، ایسی دکانیں کھلی رہ گئی۔ بس کیا دیکھنا تھا کہ ایک میاؤں میاؤں بلی کی آواز طوطی کے کان سے ٹکرائی اور اس کو دہشت، ڈر، خوف دل میں گھس گیا۔ کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، اڑ کے جاتی ہے تو شیشی میں ٹکراتی، شیشی نیچے دھڑام سے گرتی ہے، پھر ادھر جاتی ہے تو شیشی گرتی ہے۔ شیشیوں کے گرنے کی وجہ سے آواز میں اور زیادہ بڑھاوا آ گیا، شور ہنگامہ ہو گیا، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر اڑتی، کبھی ادھر اڑتی۔ یہی رات بھر اس کا ڈیرا بسیرا ایسا ہی چلتا رہا۔ آخرکار صبح ہوئی، عطر والا، دکان والا آتا ہے، دکان جو ہی کھولتا ہے، دیکھا بہت ساری شیشیاں پھٹی ہوئی ہے، بہت سے عطر کی چیزیں بکھری ہوئی ہے، جو سامان جو ہے ضائع ہو رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے۔ اب اس کو اندر سے غصہ آتا ہے، بڑا ہمارا اور آپ کا مال ضائع ہو جائے اور سامنے والے کو دیکھ کے غصہ نہ آئے۔ تو ایسے ہی اس عطر فروش کو، عطار کو بڑا عجیب سا غصہ آیا، اور کرتا نہ کیا مرتا، پھر اس طوطی کو پکڑا اور سر پہ دے اس طرح ٹھوک ٹھوک کے جوتے سے اتنا مارا کہ اس کے سر کے بال ادھڑ گئے، چمڑی دکھنے لگے، گویا وہ طوطی گنجی ہو گئی۔ اب جب طوطی کو یہ احساس ہوا کہ میرے مالک نے اتنا مارا اس غلطی کی وجہ سے، تو اب جو خصوصیت تھی اس دکان کی، میرے بولنے سے لوگ گاہکوں کا رشک زیادہ ہوتا تھا، اب رشک کم کرنا ہے۔ طوطی کو یہ احساس ہوا کہ مجھے مارا ہے، اب بات نہیں کرنی کسی سے۔ ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد اپنی دکان کھولتا ہے، گاہک آتے ہیں اسی نیت سے بات کرے، لیکن طوطی اب بات نہیں کرتی۔ ایک آ رہا ہے گاہک، دوسرا گاہک، تیسرا گاہک آتا، لیکن طوطی اب نہ سلام کرتی نہ کلام کرتی، بات نہیں کرتی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا۔ پہلے کی تجارت میں، کل تک کی بزنس میں یہ تھا کہ گاہکوں کی لائن لگ رہی تھی، اور آج اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، بات نہیں کرتی۔ دھیرے 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 یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت کوشش کی اپنے اعتبار سے کسی طرح بولے، لیکن طوطی بولتی نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ گاہک کم ہوتے گئے، 2 دن ایسے ہی چلا، 3 دن سلسلہ ایسے ہی چلا، ہفتوں گزر گئے، کچھ مہینے کے بعد آہستہ آہستہ گاہکوں کی تعداد جو بھیڑ لگی ہوئی ہوتی تھی، آج وہ رش ختم ہو گیا۔
حتیٰ کہ کتاب میں لکھا ہوا آتا ہے کہ وہ دکان کا جو کاروبار اس طوطی کی خصوصیت کی بنا پر چل رہا تھا وہ بالکل ٹھپ ہو گیا۔ اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو گنجا کر دیا ہے۔ اتنی تھوڑی سی بات پر، معمولی سی بات پر اسے نہ مارتا تو آج ہمارا کاروبار ٹھپ نہ ہوتا۔ اب وہ بیچارہ عطار عطر کی دکان والا نفلیں پڑھتا، تہجد میں اٹھتا، نماز آتا، مسجد میں آتا، دعائیں کرواتا علماء سے کہ کسی بھی طرح میری طوطی کو خدا بلوا دے تاکہ وہی خصوصیت لوٹ آئے، لوگ گاہک بن کر کے آئے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا ماحول میرے محترم دوستو، ہمارا معاشرہ آج جس ماحول میں ہم اپنے گھروں کو گزارتے ہیں، ہم ہر ایک واقف ہیں۔ تھوڑی سی اپنی بیوی کی طرف سے کچھ ٹھیس پہنچی، اس سے بولی چالی بند، تھوڑی سی معمولی سی بات پر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایسا کہنے لگتے۔ حتیٰ کہ جب اس کو لگتا کہ میری بیوی ناراض ہوگی، اب یہ تڑپتا کہ میں اس کو کسی طرح مناؤں۔ پڑوس کو کہتے، اپنے رشتہ دار کو کہتے، کہو میری غلطی ہو گئی، اب منانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ماحول میں کئی بیویاں اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے، جا نہیں بولنا تو نہیں بولنا۔ جب یہ نہ بولنے پر تیار ہو جاتا ہے، اب یہ مولیوں کے پاس، علماء کے پاس، عاملوں کے پاس تعویذ لیتی ہے جا کر کہ میرا خاوند مجھ سے اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں بات نہیں کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو تھوڑا سا فٹ کیا، یہی ہمارے گھروں کا ماحول ہے۔ اس کو احساس ہو اس طوطی کی تھوڑی سی غلطی سے کیا ہمارا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھر کی چھوٹی سی غلطی کو ہمیں احساس میں، ہم اپنے دلوں میں لائیں اور اسے عفو کا، درگزر کا، صلح کا معاملہ کریں تو یقیناً ہمارا گھر رونق ہوگا، روشنی ہوگی۔ پھر خیر و عطر فروش، عطر بیچنے والا احساس ہوتا ہے، یہ کرتا، اس کے باوجود ایک آدمی دکان تو کھول رہا ہے، چونکہ اب تو ہو رہا ہے لیکن دکان تو بند نہیں کرے گا۔ خیر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، گاہک آئے تو اچانک ایک ایسا گنجا فقیر، ایک ایسا گاہک بن کر آیا جس کے سر پر بال نہ تھے۔ اب اچانک یہ طوطی کی نظر جب اس پہ پڑتی ہے کہ سر پہ بال نہیں ہے، اب یہ اس سے بولتی ہے، کیا بولتی ہے؟ وہی کہ شاید لگتا ہے کہ تو نے بھی اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے، اسی لیے تجھے تیرے مالک نے گنجا بنا دیا ہے۔ گویا اس طوطی نے اپنے اوپر اس کو سمجھا، اپنے اوپر اس کو قیاس کیا، جس طرح میں نے اپنے مالک کی شیشیاں توڑی، دکان کو بکھیر دی، تو میرے مالک نے غصے میں آ کر میرے سر کے بال کو چھیل دیا، گنجی بنا دیا۔ ایسے ہی اس کے مالک نے اس کی نافرمانی، اس کی غلطی ہونے کی وجہ سے اس کے سر کے بال کو حلق سے کر دیا، تبدیل کر دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں یہی ہے۔ اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہر آدمی میں جیسا ہوں ویسا دوسروں کو سمجھتا ہے۔ آدمی اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتا ہے کہ جو بات میرے دل میں ہے سامنے والے کے دل میں بھی شاید یہی بات ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے دوستوں، نوجوانوں، ہمارے گھروں میں کہ ہم اس کے بات کو، اس کے میننگ کو، اس کے مقصد کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے گھروں میں یہی چیزیں جو جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بار بار ہم اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم حقوق و لباس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا، نفل پڑھتا، نماز پڑھتا، ہر چیز کرتا، لیکن حقوق العباد کے اندر کوتاہی کر دیتا ہے، تو اس کا کیا اجر اور کیا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ایک واقعے کے ساتھ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مولانا حضرت علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ ایک واقعہ وہ کتاب میں تحریر کرتے ہیں، ایک آدمی ہمارے زمانے میں بڑا نیک تھا، نماز کا، ساری چیزوں کا، شریعت کا پابند تھا، نیکی کی زندگی گزارتا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ انتقال ہو جانے کے بعد میرے خواب میں تقریباً 10-12 سال گزر جانے کے بعد وہ شخص آتا ہے میرے خواب میں، تو میں نے ان سے پوچھا، علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی بتا تیرا کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو کہتا ہے الحمدللہ میں اپنی زندگی میں نیکوکاری کی زندگی گزارتا تھا،
نماز روزے اور قرآن فلاں جتنی چیزیں شریعت کی تھی ہم اپنے اعتبار سے نیکی کی زندگی گزارتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے تو معاف کر دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ خود ہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تجھے معاف کر دیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن اب میں ابھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو بھائی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک آدمی کو خدا کہے تجھے معاف کر دیا ہوں پھر جنت میں نہ جائے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا تو نیکی والی زندگی گزارتا تھا دنیا میں، تجھے میں نے معاف کر دیا، تیری بخشش کر دیے، لیکن میں ابھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آخر کیا بات ہے، جب تیری مغفرت ہو گئی، تیری بخشش ہو گئی، خدا تجھے بول دیتا ہے کہ تیری معافی کا اعلان کر دیتا ہے خدا، تو پھر جنت میں جانے سے رکاوٹ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک آدمی سے ادھار نقد نہیں، ایک سوئی لیا تھا، وہ اس کی رقم، اس کے پیسے دینے کو میں بھول گیا، اور اپنی زندگی میں اس کو ادا کرنے سے پہلے میری موت آ گئی، یہی ایک سبب بنی ہے۔ جب تک میرا حق، اس کا حق میں دے نہ سکوں، اس وقت تک میرا خدا مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ایک سوئی، اور کہتا ہے کہ میں امید میں ہوں، اس امید پر کہ میری اولاد میں سے، میرے بیٹے پوتے پڑپوتے، میری نئی نسل میں سے، میری کوئی خاندان میں سے کوئی ایک سوئی کے میرے جس آدمی کا میں نے لے رکھا ہے ادھار میں، اس سوئی وہ اس کو ادا کر دے، جب تک کہ وہ میری وراثت میں، میرے اولاد میں سے کوئی اس کو سوئی ادا نہ کر دے، اس وقت تک میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا کہتا ہے یہ واقعہ ہمارے دوستو؟ آج آج ہمارے لیے، آپ کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ سارے لوگ تھرائیں گے، حتیٰ کہ انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ جوش و جلال میں ہوں گے، کسی کی کچھ نہیں چلے گی، اس وقت اکیلا خدا ہے، اسی کا چلے گا، وہی جو چاہیں گے کریں گے۔ انبیاء تھرا رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت اگر خدا ہم سے پوچھ لیا کہ تو نمازی بھی ہے، تو حاجی بھی ہے، تو بے نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے، وہاں جو کرنا تھا کر لیا، اب یہاں تجھ سے پوچھنا ہے، وہاں ہم سے اگر خدا نہ کرے، خدا پوچھ لے، تو ہمارا آپ کا کیا بنے گا؟ اس لیے ہم اپنے ان دو واقعات سے اپنے معاشرے کے، اپنے ماحول کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اور شریعت نے جو اصول، شریعت نے جو ضابطہ، شریعت نے جو قوانین بنائے وہ ہمارے لیے ہے، ہماری زندگی کی خوشیوں کے لیے ہے، اس دنیاوی زندگی کو بھی خوش رکھنے کے لیے، اور مر جانے کے بعد جو آخر زندگی ہے وہاں بھی اپنے آپ کو خوشی میں رکھنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ باقی بات آئندہ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر بات کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔